اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6 میں دیکھیے شروع میں انا ہے نا، اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا بھی آتا ہے، انا بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر انا بیچ میں آتا ہے. اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. دونوں کا مطلب بے شک ہوتا ہے، بس ایک شروع میں اور ایک بیچ میں. تو انا بے شک، الذین، الذین پھر وہی ہے الذی کی جمع، الذی مطلب ایک شخص اور الذین مطلب بہت سارے، وہ جو، میں نے بتایا نا الذین کس کی میننگ دیتے ہیں؟ وہ جو. تو انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، یعنی یا وہ لوگ جنہوں نے، کفرو کفر کیا. اب دیکھیے کفرو کیا ہے؟ کفرا سے بنا ہے یہ، کفرا، کفرو، کفرتا، کفرتم، کفرتو، کفرنا. تو کفرو کہاں آیا؟ ماضی میں آیا ہمارے، یعنی پاسٹ ٹینس میں. اور اس کا مضارع کیا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کیا ہے اس کا؟ یکفرو. تو کفرا مطلب اس جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان سب نے کفر کیا. تو ماضی ہے یہ، پاسٹ ٹینس. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواءن، سوا کہتے ہیں برابر، ایکول، ایک جیسا. تو سواءن برابر ہے، علیہم، علیہم بھی دیکھیے حرف جر ہے، اور کس سے مل کر بنا ہے علیہم؟ علا پلس ہم، اس سے مل کر بنا ہے، علا پلس ہم سے مل کر. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی حرف جر کے آخر میں جب یا ہوتا ہے یا اس کے نیچے زیر ہوتا ہے تو ہم کس میں بدل جاتا ہے؟ ہم میں بدل جاتا ہے. تو علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، اور ہم کا مطلب وہ سب، یعنی ان سب پر. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، سواءن برابر ہے، علیہم ان پر، ان سب پر. انذرتہم، آ مطلب کہ، آ جو آتا ہے نا حمزہ زبر آ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ. انذرتہم آپ ڈرائیں انہیں. انذرتا دیکھیے یہ انذرا ہے، ٹھیک ہے، انذرا سے بنا ہے یہ. تو انذرا کیا تھا ہمارا؟ انذرا، ٹھیک ہے نا. انذرا کیا ہے؟ ماضی. تو انذرا، انذرو، انذرتا، انذرتم، انذرتو، انذرنا. تو یہ کیا ہے؟ تنذر، انذرتہم ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا. انذرتا تو نے ڈرایا، یا کہ آپ ڈرائیں. اور تو نہیں کریں گے یہاں پر، آپ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے کیا کریں گے کہ آپ ڈرائیں ہم ان سب کو. ہم آ گیا، اس میں جڑ گیا ہم اٹیچ ضمیر میں، ہما ہم، کا کما کم، یا نا، یہ جوڑا تھا ہم نے. تو ہم یعنی وہ سب، یعنی ان سب کو، کہ آپ ڈرائیں انہیں. یا، کا مطلب ہوتا ہے یا، لم نہیں، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں. یہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مضارع ہے، انذرا سے ینذرو، ینذرونا، تنذرو، تنذرونا، انذرو، ننذرو. تو تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، ہم بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ آپ ڈرائیں انہیں، یا نہ آپ ڈرائیں انہیں. لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. اب کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ دیکھیے پہلے پیچھے بات ہو رہی تھی متقی لوگوں کی، کہ کون ہے متقی لوگ، ان کی بات ہو رہی تھی پیچھے. اور اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو متقی نہیں ہیں، یعنی ان سے اپوزٹ لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے کفر کیا. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. جس کو ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہیں لاتے. کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دکھائی دیتی، اور پورے یونیورس میں پھیلی ہوئی یا ورلڈ میں پھیلی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جیسے پیڑ پودے یا اتنی ساری چیزیں ہیں، آگے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی غور کرائیں گے آپ کو قرآن میں ہی، تو وہ سب ان کو نظر نہیں آتا،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختمہ کہتے ہیں مہر لگانے کو. اسٹیمپ دیکھا نا آپ نے، جب کسی لیٹر پر ہم اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد ایک بار بند ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ کھلتا نہیں ہے جب تک وہ اپنے کسی ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچ جائے، تب تک وہ کھلتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی یوز کیا کہ کیا، ختمہ، مہر لگا دی. ماضی ہے یہ، ختمہ یختمو، تو ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ اوپر، اللہ مطلب پر، قلوبہم ان کے دلوں پر. قلوب دیکھیے، قلوب دل، بہت سارے دل، جمع پلورل، اور قلب آتا ہے سنگولر اس کا. ٹھیک ہے، قاف لام با، قلب اس کا سنگولر. تو قلوب مطلب دلوں پر، اور ہم لگ گیا، ہم اس کے ساتھ ہم جڑ گیا. ٹھیک ہے، قلوب کے ساتھ جڑ کر، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آگے والے نے اس کا ہم بھی جو ہے ہم میں بدل گیا. تو کیا ہو گیا، علی قلوبہم ان سب کے دلوں پر، وعلی اور پر، علی مطلب پر یا اوپر. سمعہم، سم کہتے ہیں، سمعہم سماعت سے بنا ہے. ویسے کانوں کو اذن کہتے ہیں، لیکن جو سننے کی پاور ہوتی ہے نا، ہماری کانوں کی جو سننے کی پاور ہوتی ہے، سمجھنے کی، سننے کی، اس کو سماعت کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے. سمعہم یعنی ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر. ابصار بصیرت سے، بصیرت کس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں، دیکھنے کی پاور کو بصیرت کہتے ہیں. تو وعلی اور اوپر ان کے، ابصارہم ان کی آنکھوں پر. اب یہ دیکھیے، آنکھیں یعنی ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے چھین نہیں لی، ان کی دیکھنے کی روشنی چھین نہیں لی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی سننے کی پاور چھینی ہے، بلکہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. اب کیا ہوتا ہے، ساری باتیں تو انہیں سمجھ میں آتی ہے، ساری باتیں سنائی دیتی ہیں، ساری باتیں دکھائی دیتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہے ہیں اور جو سمجھوانا چاہ رہے ہیں، بس ان کو وہ نہیں سمجھ میں آتا. ہدایت کی باتیں ان سب کو سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی سنائی دیتی، نہ دکھائی دیتی. غشاوتن، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، پردہ ہے. ولہم، وا مطلب اور، لا مطلب لیے، ہم مطلب وہ سب، یعنی ان سب کے لیے. حرف جر آ گیا نا، یہ جر کس کو کہتے ہیں، پریپوزیشن کو، اور ہم ضمائر یعنی پروناؤنس، ان دونوں کو جوڑ دیا تو ولہم اور ان کے لیے. عذابن، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. عظیم دیکھیے کس سے بنا ہے، عین ذا میم، عزم سے بنا ہے. عزم کہتے ہیں ہڈی، سب سے بڑی ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی، ہماری جو بیک بون ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس کو عزم کہتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب اس کے اندر یا لگ گیا، یا جو ہمارا حرف مقطعات ہوتا ہے، عظیم ہو گیا یعنی بہت بڑا، اس میں بھی فورس آ گیا، بڑے میں بھی فورس آ گیا، بہت بڑا. تو ان سب کے لیے کیا ہے، عذاب ہے بہت بڑا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کفر کرنے والوں کی. کل کس کی بات ہو رہی تھی، کل بات ہو رہی تھی متقی لوگوں کی. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی شروعات کری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کن طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اور کن لوگوں کے ساتھ کیسا انجام ہونا ہے. تو کل جو بات ہو رہی تھی ہمارے متقیوں کی بات ہو رہی تھی، آج جو بات ہے وہ کفر کرنے والوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب مہر لگ جاتا ہے دل پہ، اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، مہر لگنا. جب دل پر مہر لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن بس ہدایت نہیں سمجھ میں آتی، ہدایت کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھ میں آتی، یا جب آنکھوں پر مہر لگ جاتا ہے تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کس بات پر غور اور فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اور اسی طرح جب کانوں پر مہر لگ جاتی ہے تو ہمیں سب سنائی دیتا ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا، ہم بور ہو جاتے ہیں، ہمیں پسند نہیں آتا۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، بس یہ سارے دن بھر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہر وقت اپنی ہر باتوں میں، تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، بنا وجہ کی باتیں نہیں کرتا، جو ایک مومن اور ایک متقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر نہ سنائی دیتا اور پھر نہ دکھائی دیتا ان لوگوں کو۔